تو یہ حضرت صاحب کے علم کی وسعتیں ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ الرحمن وقت کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. آپ انشاءاللہ تعالی اذان ظہر اور نماز ظہر کا وقفہ ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ دوست یہیں جمع رہیے گا باقی باتیں انشاءاللہ. کیونکہ دو خطاب ہوں گے. مہمان خصوصی جو ہیں وہ پیر سید انوار الحسن شاہ کاشف الگیلانی تشریف لائیں گے انشاءاللہ الرحمن، بلکہ میرا تشریف لا بھی چکے ہیں. قاری مختار احمد صدیقی صاحب، قاری لال محمد بابی صاحب دارالقرآن سے، محمد فرحان احمد رضوی اسلام پورہ سے، اور ہارون بھائی ساؤتھ افریقہ سے تشریف لائیں. تمام کو خوش آمدید کہتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب کا بھی ہے، اپنا پیر صاحب کا بھی آپ لوگ استقبال کیجئے اور جماعت کے لیے قاری صاحب کو اذان کریں. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاة والسلام علیکم یا سیدی یا رحمت شریف خوشاب آپ تشریف لائے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ حضرت جسٹس ریٹائرڈ منیر احمد مغل صاحب سابق چیئرمین صوبائی زکوٰۃ کونسل آپ بھی تشریف لائے ہیں. آپ تمامی احباب و مہمانان گرامی کو ہم صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں. میں درخواست کروں گا بہت ہی پیارے محترم محمد اسلم رضوی صاحب سے، خلیفہ مجاز بیرہ شریف، ناظم اعلیٰ ضیاء الامت فاؤنڈیشن، نمائندہ حضرت پیر امین الحسنات صاحب، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. حضرت پیر محمد اسلم رضوی صاحب حضرت قیامت کے پہلے ایک اعلان بلند فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، محترم حافظ صاحب، حافظ سعداللہ صاحب آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں. جو قرآ حضرات ہیں، قاری لال صاحب، قاری مختار صاحب اور دیگر جو مجھے نظر نہیں آ رہے اور پہلے وہ اسٹیج کی زینت تھے، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بنبیہ المصطفیٰ والصلاة والسلام علی حبیبہ المجتبیٰ وعلی آلہ بدور الدجا واصحابہ نجوم الہدیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سرور قلوب المؤمنین وعلی آلک واصحابک یا نور الافئدۃ والعیون. صدر گرامی قدر، گلے سرسبز گلشن سادات، پیر طریقت، راہبر شریعت جناب حضرت صاحبزادہ سید انوار الحسن شاہ صاحب کاشف آستانہ عالیہ وٹھا شریف، پروردہ آغوش علم و حکمت، میزبان محترم جناب حضرت صاحبزادہ احمد سعید صاحب، دیگر مقتدر محتشم علماء کرام، معززین و سامعین، آج کی یہ تقریب سعید
استعارہ علم و دانش شیخ القرآن والحدیث بقیت السلف حجت الخلف جناب حضرت ڈاکٹر مفتی غلام سرور قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرش پاک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پہلے ملک پاکستان کی ممتاز علمی مذہبی شخصیات اس عنوان پہ اظہار خیال فرما چکی ہیں۔ چند لمحے آپ کی خدمت میں چند گزارشات عرض کر رہا ہوں، دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے حق کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، مجھ سے پہلے جناب ڈاکٹر ممتاز احمد صدیقی صاحب، حضرت ڈاکٹر غلام سرور قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت عمدۃ البیان کے تناظر میں بیان کر رہے تھے۔ جناب محترم حافظ سعد اللہ صاحب علم اور علماء اور جدید معاشی نظریات اور ان کا اسلام کے ساتھ ربط، اس حوالے سے حضرت ڈاکٹر غلام سرور قادری صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اسی گفتگو کے دوران میں سوچ رہا تھا اور سطح ذہن پہ بہت سارے موضوعات نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے ایک حدیث کی روشنی میں جب حضرت ڈاکٹر غلام سرور قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو دیکھا تو حضرات محترم مجھے ایک بہت ہی پرکیف منظر دیکھنے کو ملا۔ جب میں نے حدیث رسول کے آئینے میں ان کی شخصیت کو دیکھا تو مجھے وہ لذت ایمان بانٹتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے جب حدیث رسول کی روشنی میں ان کو دیکھا تو میں نے ان کے اوپر رحمت کا سائبان تنا ہوا دیکھا۔ میں نے جب حدیث رسول کی روشنی میں ان کو دیکھا تو حضرات محترم فرشتوں کی فوج سفر موج ہجوم قدسیاں میں وہ نظر آئے۔ اور میں نے حدیث رسول کی روشنی میں جب ان کی شخصیت کو دیکھا تو ان کے تذکرے فقط زمین پہ نہیں ہو رہے بلکہ عرش اولا پہ بھی ایک عرصہ دراز تک ان کے تذکرے ہوتے رہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ میرے آقا حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرات محترم یہ اس طحن مقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ جس زبان سے کلمات نکلتے ہیں تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محبوب جب تک وحی کی کنڈی نہیں ہلتی اتنی دیر تک تیری زبان نہیں ہلتی۔ حضرات محترم یہ اس زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں۔ دنیا کے کسی عالم کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، کسی فاضل کی بات تو غلط ہو سکتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات غلط نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جب عالم کی زبان ہلتی ہے تو عالم بولتا ہے، جب فاضل کی زبان ہلتی ہے تو فاضل بولتا ہے، جب محقق کی زبان ہلتی ہے تو محقق بولتا ہے، جب مدقق کی زبان ہلتی ہے تو مدقق بولتا ہے، جب محدث کی زبان ہلتی ہے تو محدث بولتا ہے، جب مفسر کی زبان ہلتی ہے تو مفسر بولتا ہے، جب ولی کی زبان ہلتی ہے تو ولی بولتا ہے، جب تابعی کی زبان ہلتی ہے تو تابعی بولتا ہے، جب صحابی کی زبان ہلتی ہے تو صحابی بولتا ہے، لیکن جب مصطفیٰ کی زبان ہلتی ہے یا خدا بولتا ہے یا مصطفیٰ بولتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب مسلمانوں کا کوئی گروہ، مسلمانوں کی کوئی جماعت اللہ کے گھر میں بیٹھتی ہے اور وہ کرتے کیا ہے؟ فرمایا یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، ویتدارسونہ بینہم، اور آپس میں تدارس القرآن کرتے ہیں، قرآن کا دور کرتے ہیں، تدریس قرآن کرتے ہیں، قرآن کے معانی سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مقدس کے مفاہیم
پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اترنے والا یہ فلاح و خیر کا ٹکڑا جو قرآن مقدس لا ریب کتاب ہے، اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے اوپر اللہ کریم 4 انعام فرماتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے نزلت علیہم السکینہ، ان لوگوں پہ سکینہ نازل ہوتا ہے۔ حضرات محترم سکینہ کیا ہے؟ علماء نے اس کے متعدد مصادیق ذکر فرمائے۔ کسی نے کہا وقار کو سکینہ کہتے ہیں، کسی نے کہا طمانینت کو سکینہ کہتے ہیں، کسی نے کہا فرشتوں کی ایک جماعت کو سکینہ کہتے ہیں، کسی نے کچھ ذکر کیا، کسی نے کچھ ذکر کیا۔ لیکن جب میں نے قرآن سے اس کا معنی پوچھا، قرآن کہہ رہا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، کہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کریم سکینہ نازل فرماتا ہے، اللہ کریم ان کی لذت ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے، ان کی لذت ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حضرات محترم مفتی ڈاکٹر غلام سرور قادری صاحب، ان کی ساری زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزری یا قرآن پڑھاتے ہوئے گزری، قرآن کا فیضان تقسیم کرتے ہوئے گزری۔ اس لیے مجھے کہنے دیجئے یہاں داتا کی نگری میں میرے بھائیوں دیگیں بھی تقسیم ہوتی ہیں، یہاں اور بھی لوگ ہوں گے جو بہت ساری چیزیں تقسیم کرتے ہوں گے، لیکن مفتی غلام سرور قادری صاحب وہ شخصیت ہیں، حدیث رسول کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، وہ ہیں جو لذت ایمان بانٹتے رہے، جو لذت ایمان بانٹتے رہے۔ یزدادو ایمانا، کتنے لوگ آئے اور ان کو لذت ایمان بخشی۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نفس ایمان میں تو کمی اور زیادتی نہیں ہوتی، لیکن درجات ایمان بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم مفتی غلام سرور قادری وہ کیسا پیر تھا، وہ کیسا عاشق رسول تھا، جس کے پاس آنے والے جب اس کے پاس آتے تھے زانو تلمس طے کرتے تھے، آتے تھے تو درجات ایمان میں جو ہے وہ ان کا مقام کچھ اور تھا، لیکن جیسے ہی ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے زانو تلمس طے کیا، حضرات گھڑیاں گزرتی گئی، لمحات گزرتے گئے، اور گزرتے ہوئے لمحوں میں آنے والے اور بیٹھنے والے درجات ایمانی میں اضافہ پاتے رہے۔ حضرات محترم اور دوسرا انعام ان لوگوں پہ یہ ہوتا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کریم ان کے اوپر رحمت کا سائبان لگا دیتا ہے، اللہ کریم ان لوگوں پہ رحمت کا سائبان لگا دیتا ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھا ایک اہتمام وہ ہے جو مسجد کی انتظامیہ نے کیا، جو مدرسے کی انتظامیہ نے کیا، اور ایک اہتمام وہ ہے جو رب العزت نے کیا ہے۔ مفتی غلام سرور قادری تو جہاں بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، قرآن پڑھائے گا، قرآن کے فیضان کو تقسیم کرے گا، اس سائبان کے علاوہ تیرے اوپر ہم رحمت کا سائبان بن دیں گے۔ وہ ہمیشہ جہاں رہے قرآن کہنے دیجئے وہ آگے آگے چلتے رہے، صاحبان رحمت ان کی تلاش میں رہے، اللہ کی طرف سے صاحبان رحمت ان کی تلاش میں رہے۔ اور حضرات محترم تیسرا انعام یہ ہے حفتہم الملائکہ، وہ جو لوگ تدارس القرآن کرتے ہیں، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کی جماعتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتوں کی جماعتیں ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ حضرات محترم لوگوں نے تو ان کو انبوہ شاگردہ میں دیکھا، لیکن حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیں تو ہم نے ان کو انبوہ قدسیہ میں دیکھا، ہجوم قدسیہ میں دیکھا، ہجوم ملائک میں دیکھا۔ حضرات محترم اگر 10 آدمی بیٹھے ہوں تو ظاہر ہے 10 آدمیوں کو گھیرنے کے لیے جماعت تھوڑی ہوگی فرشتوں کی۔ اگر 20 ہو جائیں تو جماعت بڑھ جائے گی، اگر 40 ہو جائیں تو جماعت بڑھ جائے گی، اگر 50 ہو جائیں تو فرشتے بڑھ جائیں گے۔ حضرات محترم پھر مجھے کہنے دیجئے کہ حضرت مفتی غلام سرور قادری صاحب جب درس شروع کرتے تھے، جب پڑھنا پڑھانا شروع کرتے تھے تو سدرۃ المنتہا سے جماعتیں چلتی تھیں،